309 سال سلایا، 309 سال سلایا، کوئی تھوڑی مدت ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خود ان کی کروٹیں چینج کرتا تھا، وہ سوئے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے فوت کر دیا۔ 309 سال نقلبہم ذات الیمین، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کہتا ہے میں خود ان کی کروٹیں چینج کر رہا ہوں۔ یار کیسا پیار والا میرے اللہ کا مولا ہے۔ اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ نے ان ولیوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا ان کا کتا ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اور ذرا جو ہے نا، یہ ذرا ہوتی ہے گھر کی دہلیز، یعنی غار کے اندر کتا نہیں تھا، غار کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ذرا کا لفظ ہے بالوسیط، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، جو بندہ دیکھتا نا ہیبت زدہ روب پڑ جاتا اور جرت نہ کرتا آگے جانے کی، دیکھنے کی، میں دیکھوں تو صحیح اندر ماجرا کیا ہوتا ہے نا، بندہ کہتا یار چلو ویکھیے صحیح ہے، کہ ہر بندے پہ روب طاری ہو جاتا اور وہیں سے واپس آ جاتا، نہ بھی آگے نہیں جانا۔ اللہ کہتے ہیں مسئلہ اسی طرح گزرتا گیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ کہتے ہیں دوبارہ میں نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک دوسرے کو کہتا ہے، یار کو، دوست کو کہتا ہے وہ کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، جب سوئے تھے نا تو ایویں سورج نہ نکلن ڈیا سی تے ہن غروب ہون ڈیا تے لگدا ہے ادھی کو دیہاڑی ستے ہیں۔ دوجا کہندا نہیں یار ادھی دیہاڑی نہیں، کو لگدا کوئی دیہاڑی پوری سو بیٹھے ہیں، کل اس کو ٹائم ستے تھا تے اج پورا دن لنگ گیا ہے، یعنی ایک دن یا دن کا کوئی۔ اچھا یہ سارے اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ یار جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے وہ ولی ہے نا، تو ولیوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے سارا عقیدہ ان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، وہ غیب جانتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ رجسٹرڈ نبی ہیں، یہ وہ ولی ہیں جن کو اللہ نے ولی قرار دیا ہے، اپنا پیارا قرار دیا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے تو ان کی تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے، ان کے ماضی میں پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے ولی ہیں اور 309 سال سلا کر اللہ نے اٹھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ کس کو ہے؟ یقین جانے، عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے ذرہ برابر۔ فلانے نے جین رکھے نے چوریاں بھی 10 دیندہ، فلانی شہید، سارا گپستان ریڈیو، کوئی حقیقت ہی نہیں۔ غیب ہر قسم کا میرا اللہ جانتا ہے، نہ زندہ جانتا ہے نہ مردہ جانتا ہے۔ کیسی واضح عقیدہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں یار بس ایک دن یا دن کا کوئی حصہ، پھر ایک ان میں سے کہتا یار ایک بحث چجدی نہیں، ایک ایڑا کوئی بحث کرنا لی ہونے اسے پنگے چ پہ رہی ہے، کنی دیر سوتے ہیں تے کنی دیر نہیں سوتے، کام دی گل کرو، کام دی گل کہ فابو آسو، کام دی گل پھر کہ روٹی دی بھوک لگی، ٹکر شکر لگو کو روٹی لے آئیے، پھر میرا تک روٹی کھائیے۔ پھر اچھا ان کے اس انداز سے نا محدثین لکھا ہے یہ سارے جتنے نوجوان تھے نا امیر ترین گھرانوں کے لوگ تھے، ایلیٹ کلاس، وی وی آئی پی طبقہ تھا، ماڑے گھراں دے بندے نہیں سن، تگڑے گھراں دے نوجوان سن، عام یہ لوگ نہیں تھے، یعنی کمزور نہیں تھے، کیونکہ جو قرآن کا انداز ہے نا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا أَزْكَى طَعَامًا، انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے نا ازکا عمدہ کھانا، اچھا وی آئی پی کھانا لانا، کہتے ایویں ماڑی موٹی دکان تے نہ چل جائے ہیں، کہتے چنگے ریسٹورنٹ تے جا کے نا کہتے چنگی جگہ تو روٹی کو چنگی لے آیا جے، یعنی ازکا عمدہ اچھی روٹی لے کے آنا، ماڑی شے نہ لے آئی۔ یہ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ لگتا ہے وہ امیر گھرانے کے، اس لیے تو انہوں نے یہ جملے بولے کہ کھانا لینے جا رہے ہو نا تو اچھا کھانا لے کے آنا، عمدہ کھانا لانا۔ فرمایا فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، تے دھیان نہ جائیں اگے بھجے نٹھے پے ہاں، بادشاہ مگر لگا سی تے انہیں وزیر ہی مگر لائے نے، ہر طرف برا حال ہے تو دھیان نال ویکھ چا کے کتے پھڑے نہ جائیے، قابو نہ جی ولا یشعرن بکم احدا، کسی نوں پتہ نہ لگے اسی ایتھے ہاں، لوک لگا کے چھپ چھپا کے جانا ہے، اور ان کو کیا پتہ ہے اللہ نے صدیاں ہی گزار دی ہیں، سوئے سوئے مول بنا دیا۔ کمال نہیں میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قسم وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اپنے بندے کو۔ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا کو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں جانتا۔ رب کہتا مجھے پہچانا نا، اپنی باڈی دیکھ، باڈی تیری باڈی میں میری نشانیاں ہیں، وفی انفسکم تیرے وجود میں میری نشانیاں ہے، تو اپنے وجود کو دیکھ، تجھے نظر آئے گا کہ ایک اللہ ہے جس نے اس وجود کو بنایا ہے۔ کہاں پہ ماں کے پیٹ میں اللہ نکالتا ہے، پھر لمحہ بلمحہ اللہ کہاں پہنچاتا ہے، تو اپنے وجود کو دیکھے گا تجھے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اصل میں یہ وہ جو قوم ہے نا، مشرکین مکہ بھی نہیں نہ مانتے تھے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا جی، مر گئے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، یہ سب سے بڑی قباحت تھی مشرکین مکہ میں، وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے مر گیا کھپ گیا بس قصہ
ختم، نہ جنت نہ جہنم، نہ کوئی حساب و کتاب، کوئی معاملہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، آخرت کے انکاری تھے۔ اللہ ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے 309 سال کے بعد اڑ کے بندہ چلا گیا، پیسے اس نے پکڑے 309 سال پرانے۔ ہن پاکستان ہن جو کوئی بندہ آ جائے تے 300 سال پرانی کرنسی دے کول ہوئے، اس دور دا بابا ہوئے، کوئی سکے ہون اس دور دے، تے اتنے گلی ککیاں چ آ کے بھی بھاجیا سودا دے دیو، تو بندہ ایک باری کرنسی ویکھے گا تو ایک باری وہ شکل ویکھے گا، یہ آ کتوں گیا ہے، یہ پیسے کتوں لے آیا ہے۔ یقین جانے ایسا ہی منظر بنا ہے، وہ پیسے اس وقت کے تھے پرانے 309 سال کے اس بادشاہ کے دور پہ، اور ہر دور میں ہی ہوا ہے۔ جس بادشاہ کی حکومت رہی ہے اس نے کرنسی اپنا نام پہ یا اپنی شکل و صورت پہ، جس طرح ہمارے نہیں ملک سعودی عرب کی کرنسی ہے تو اس میں ان بادشاہوں کے تذکرے، جو پاکستان ہے تو قائد اعظم اور دیگر ان کے تذکرے، کرنسی پرانے زمانے کی ہے۔ اب وہ ہوٹل پہ چلا گیا ہے، اب 309 سال پرانا بندہ اور آج کا بندہ خد و خال میں بھی فرق آ جاتا ہے، خد و خال۔ 309 سال پرانا، وہ قد بھی چنگے ہوں گے، میرا مطلب ہے کوئی انداز طریقہ بھی الگ ہوتا ہے نا، فرق پڑ جاتا ہے 3 صدیاں گزرنے کے بعد۔ وہ 309 سال ہوٹل پہ گیا، بھاجی پیسے پڑے ہو روٹی دے دیو، وہ کدی پیسے ویکھے تو کدی وہ ویکھے، بار بار روایت میں آتا ہے وہ پریشان ہو جائیے، کرنسی ہمارے علاقے کی ہے نہیں تے بندہ بھی ساڈے علاقے دا کوئی نہیں تے اج کل والا ماڈل بھی کوئی نہیں، یعنی یہ اس وقت تو کنڈیشن ہی ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ بڑا ہاں بھائی یہ کدھر، اس نے کہا یار غار میں آرام کر رہے تھے، بھوک لگ گئی ہے، کھانا لے نکلی ہیں۔ کون سی غار؟ ہو سکتا فلانی غار، میرے دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں، بھوک بڑی لگی۔ اس نے کہا ٹھہرو میں بھی آیا۔ اچھا اسے کھڑا کیا، وہ اس وقت عیسائی بادشاہ تھا جس وقت یہ معاملہ پیش آیا، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا نا، عیسائی بادشاہ، وہ اس نے بادشاہ کو بلایا، وہ تختیاں تو اس پورے علاقے میں نا اس وقت کے بادشاہ نے پتھروں پہ لکھوا دیا بھی 7 بندے بگوڑے ہیں، جہاں پہ نظر آئے ان کو پکڑا جائے، بادشاہ کے بگوڑے خزانہ لے گئے، وہ لے گئے، پکڑ کے بادشاہ کے یہاں پیش کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ وہ ہر جگہ اس نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں، بادشاہ کو پتہ چل گیا، اس نے کہا یہ تو وہی بندے جن کے بارے میں ہر طرف چرچا چلا ہوا ہے، وہ بندے غائب ہو گئے ہیں 7 نوجوان، چلو بھی میرے 7 بندے، وہ 7 لے کر تے مجمع پورا لگ گیا جناب، پورا علاقہ۔ تھوڑی جی گل ہوئے نا باہر کوئی تماشا لگ جائے تو پھر پتا نا جی ساڈے کو ٹائم تے ود ہوندا نا انہاں کماں سے، اونج ٹائم ساڈے کو کوئی نہیں، پھاٹک تے جناب سائیکل ٹپائی جان گے اتنے اتنے کر کے، جب موٹر سائیکل ٹپائی ہون گے تے اگے مداری لگی ہوئی تے گھنٹہ اتنے بن دیں گے۔ یہ ایڈی ساری قوم ویلی ہے، یقین جاننا۔ ویسے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یقین جانے اتنی فرصت ہی نہیں ہے، لمحہ بھر فرصت نہیں ہے، رستہ دینے میں لڑ پڑیں گے، جھگڑے کریں گے تے لڑائی تے ہمیں 2 گھنٹے اتنے پڑ دیں۔ یعنی ہماری قوم کی کیفیت ایسی ہے، وہ نا سارا ہی مجمع پیچھے چلو جی، وہ جو اصحاب کہف کا نوجوان ہے وہ آگے آگے، اس نے کہا یار یہ غار ہے سامنے میرے یہ بھائی ہیں، تو میں اس غار میں جا کے ان کو بلا کے لاتا ہوں، تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سارے نوجوان جو باہر کھڑے تھے وہ کھڑے، مجمع پورا لگا ہوا ہے، یہ اندر چلا گیا، اندر گیا، میرے اللہ نے اپنی قدرت سے غار کا دروازہ بند کر دیا، غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اللہ کہتا ہے پتہ کیوں میں نے کیا ہے؟ 309 سال کے بعد زندہ کیا ہے۔ اوے عقل کے اندھو اللہ کو پہچانو، جو 309 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ زندہ ہی نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ کو اللہ نے سمجھایا، فرمایا قیامت تک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آنی ہے۔ یہ ساری بات سمجھانے کے لیے نا اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا۔ اب جو بادشاہ تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا، نے کہا یار یہاں پہ کوئی بلڈنگ بنا دیتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ، اللہ کی بہت بڑی قدرت یہاں پہ پیش آئی ہے، آنکھوں سے ہم نے منظر دیکھا ہے۔ وہ غار میں گئے اور غار کا دروازہ ہی اللہ نے اپنی قدرت سے بند کر دیا ہے۔ تو ایک بلڈنگ بنانے کا سوچا، کسی نے کہا مسجد بنا دے، کسی نے کہا کچھ کر دے، بہرحال جو کہتے تھے نا یہ مسجد بنانی چاہیے وہ غالب آگے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک مسجد بنا دی نشانی کے طور پر۔ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اب یہ بندے بحث شروع ہو گئے، بعد نے کہا یہ 3 تھے چوتھا کتا ہے، اور بعد نے کہا نہیں 5 تھے چھٹا کتا ہے، اور رجمن بالغیب، اللہ کہتے ہیں یہ اٹکل پچو ہے، وہ یہ تیر پھینک رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں۔ ویقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم، اور بعد ان میں سے کہتے ہیں 7 تھے 8واں کتا تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آگے جو ذکر ہے نا، اللہ کہتا ہے تھوڑے لوگوں کو پتا ہے ان کی اصل تعداد کتنی ہے، زیادہ کو نہیں پتا، تھوڑے لوگوں کو پتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جن تھوڑے لوگوں کو پتا ہے نا ان تھوڑے لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی پتا ہے کتنے۔ اور پوچھا گیا کتنے، فرمایا پہلی بات جو ہے نا اللہ نے ان کے بارے کہا یہ تکے لگا رہے ہیں، یعنی ویسے ہی باتیں پھینک رہے ہیں، اور
آگے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، یہاں پہ اللہ نے تکا نہیں کہا، اس کو اللہ نے یقینی بیان کیا، لہذا ان کی تعداد 7 تھی، 8واں ان کا کتا چاچا۔ اس لے کے نا قرآن کے واقعے کو وہ بعد بندے کتوں سے بڑی محبت شروع کرے ہوا، چھو جی صحابہ کعب دا کتا جنت جانا ہے، اور یار یقین جانے کتے نہیں جنت میں جانے، انسان جانے، کتے نہیں جنت میں جانے۔ ہاں سب جانور تو مٹی ہو جائیں گے، اور جب جانور مٹی ہوں گے نا، بعد بندے کہیں گے یا اللہ کاش ہمیں بھی مٹی بنا دے، جن کو جہنم نظر آتی ہوگی نا آگے، یقول یا لیتنی، فرمایا ہائے افسوس کاش کے میں بھی آج کنت ترابا، میں بھی مٹی بن جاتا، مجھے بھی میرا وجود ہی ختم کر دیا جائے، مجھے جہنم میں نہ پھینکا جائے۔ تو جانوروں نے جنت جانا ہی نہیں ہے، نہ کتوں نے جانا ہے، اور کتا ویسے بھی گھر رکھنا شوقیہ، ہاں ایک ہے پہرے کے لیے، کوٹھی بڑی ہے اور پہرے کی ضرورت ہے، اس کے اندر گنجائش موجود ہے، ڈنگر جانور پنڈا چ عموماً لوگ کتے رکھے ہوندے نے وہ جائز ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے راکھی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، شکار کے لیے کتا رکھنا بھی جائز ہے۔ ویسے ہی شوق ریس لگانے کے لیے، لڑانے کے لیے، ویسے ہی شوقیہ پتہ نہیں فلانی قسم ہے جی اتنے لاکھ کا، یقین جانے روزانہ ہی ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ اجر برباد کر دیتے، روزانہ ہی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، کس کی؟ جس نے شوقیہ کتا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ اتنے وڈا انہوں سمجھتے نہیں فلانے نے جناب ایڈا مہنگا کتا رکھا جی، یہ کوئی انسان والی گل تو نہیں ہے گی۔ یقین جانے مدینے کا بھی کتا ہوتا وہ پلید ہی ہوتا ہے، میرے نبی نے مدینے کے کتوں کو کہا تھا ان کو قتل کر دو جہاں پہ مدینے کے کتے نظر آئے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کو دیکھ کے کہنا کہ جناب کتا رکھ سکتا ہے، کتا نجس ہے، پلید ہے، گھر رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ صرف عذر آپ کہہ رہے رکھوالی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے، کسی کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے یا شکار کرنے کے لیے کتا رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی صورت کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔